سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں سالگرہ منانے کے حوالے سے کیا تصور ہے. اسلام میں دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے کوئی تصور نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہر روز کسی نہ کسی نبی، کسی نہ کسی ولی اور عظیم واقعات کی یاد میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں جشن منانے پڑتے اور امت کو ان سیلیبریشن سے فرصت ہی نہ ملتی. اور ہمارے پاس الحمدللہ کرنے کے بہت سے کام ہیں دینی حوالے سے اور دنیاوی حوالے سے بھی. تو بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم سالگرہ منا سکتے ہیں. تو آج میں اس ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کروں گی اور دیگر جو دن منائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کروں گی. اہل اسلام کے ہاں برتھ ڈے سیلیبریشن پسندیدہ کام نہیں ہے. سالگرہ منانا کفار کے کسٹمز ہیں، کفار کے کلچرز میں سے ہے. کچھ علماء تو اس کو ناجائز اور بدعت کہتے ہیں. خیر، یہ غیر شرعی کام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی سالگرہ منانے کا اہتمام ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی اگر کوئی کسی نبی کی برتھ ڈے منا رہا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کر منا رہا ہے تو یہ تو ناجائز کام ہے اور اس کو علماء بدعت کہتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی ولادت یا آئندہ یوم ولادت، جس کو آپ برتھ ڈے کہتے ہیں، کے موقع پر سیلیبریشن کا کوئی حکم نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی سالگرہ کبھی نہیں منائی، اپنی سالگرہ کبھی نہیں منائی. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کبھی نہیں منائی اور نہ اپنی سالگرہ کسی صحابہ نے منائی، نہ اپنے بچوں کی سالگرہ کسی صحابی نے منائی. صحابہ کے بعد بہترین دور تابعین کا تھا، اس میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا. لہٰذا ایسے کاموں سے بچنا ضروری ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 افضل صدیوں میں نہیں کیا گیا. 3 افضل صدیاں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی ریجیکٹڈ ہے. ہمارے دین میں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، ہم اس کو نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہ ہو تو وہ بھی مردود ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. بہرحال بچوں کی سالگرہ کو اگر دینی رنگ نہ بھی دیا جائے تو بھی مغربی تہذیب سے تعلق رکھنے کی بنا پر اسے اختیار کرنا اور اس کے لیے خصوصی اہتمام کرنا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی دن کو اہمیت دیے بغیر یا کسی دن کو خاص کیے بغیر بچوں کی خوشی کی خاطر بچوں کے دوستوں کی چھوٹی سی گیدرنگ رکھ کے بچوں کو اگر خوش کر لیا جاتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے. جیسے کہ انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے، کسی بھی قوم کا دن منایا جاتا ہے، جیسے ڈیفینس ڈے منایا جاتا ہے، تو پھر برتھ ڈے منانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں. دیکھیں، قومی دن منانا اس طرح کا کوئی اور دن منانا، یعنی قومی دن کی طرح کا ہی کوئی اور دن منانا، یہ سیاسی حلقوں سے تعلق رکھتا ہے. اس طرح کی سیلیبریشن بھی دین میں نہیں ہے. اگر ہوتی تو فتح مکہ جب ہوا تھا نا، وہ دن پوری دنیا کو منانے کے لیے کہا جاتا. لیکن ایسی کوئی ڈیٹیلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائیں. آپ دیکھیں تو آج کل مدرز ڈے منایا جا رہا ہے، فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے، ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، اسی طرح سے نیو ایئر منایا جاتا ہے، اپریل فول منایا جاتا ہے. بہت سارے ایسے دن ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں منائے جا رہے ہیں. ان کے لیے جو اتنے اہتمام کیے جاتے ہیں نا، ان کے لیے 2 مقصد ہو سکتے ہیں، 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. اگر ان دنوں سے مقصد صرف یاد تازہ کرنا ہے اور خوشی کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ایک جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں، ہم تو جسٹ خوشی منا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس خوبصورت دن کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں. تو ہم مسلمانوں کے لیے، یعنی اگر صرف یہی ریزن ہے، اگر صرف یہی مقصد ہے، تو ہم مسلمانوں کے لیے تاریخ اسلام میں سینکڑوں ایسے ایام موجود ہیں
کہ ان جیسے دن کسی آنکھ نے اس سے پہلے دیکھے نہیں. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن. پھر اگر برتھ ڈیز منانا جائز ہوتا تو پھر سب سے پہلے کس کی برتھ ڈے منانا جائز ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کرتے. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہم ترین تھا، آپ ان کی برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا دن جس دن آپ خود پیدا ہوئے کوئی سیلیبریشن نہیں کی، نہ امت کو اس کا حکم دیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نزول وحی کا آغاز obviously بہت بڑا ایونٹ ہے. جس دن وحی کا آغاز ہوا کوئی سیلیبریشن کا حکم نہیں دیا گیا. جنگ بدر کبریٰ، جو جنگ بدر ہوئی تھی وہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی اور مسلمان اس میں فتح یاب بھی ہوئے تھے. obviously سیلیبریشن بنتی ہے لیکن کوئی حکم نہیں دیا گیا. اسی طرح سے فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو جو فتح کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی ایونٹ تھا؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا ایونٹ تھا اور ہمارے دین اسلام سے جڑی بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس کو سیلیبریٹ کیا نیکسٹ ایئر جب فتح مکہ کی تاریخ آئی تھی، نہ صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا. تو سیلیبریشن اگر کرنے کی اجازت ہوتی یا حکم دیا جاتا تو ان دنوں کا دیا جاتا. اسی طرح سے تکمیل اسلام جس دن ہوا، کمپلیشن آف دین جب ہوا، جب یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اس دن سیلیبریشن بنتی ہے. میری اور آپ کی پیدائش کوئی بہت بڑا ایونٹ نہیں. ہو سکتا ہے کہ میری فیملی کے لیے ہو لیکن دنیا والوں کے لیے تو نہیں. اس کے لیے اتنا اہتمام کرنا، اور پھر آپ اہتمام میں دیکھیے کہ کفار کی مشابہت اختیار کرنا، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا. آپ اگر برتھ ڈیز کی حقیقت پر جائیں یا اس کی تاریخ پر غور کریں تو یہ نصارہ کا کلچر ہے. یہ باقاعدہ کیک بنا کے اس کے اوپر جو موم بتیاں لگاتے ہیں، جتنے سال وہ جی چکے ہوتے ہیں، پھر اس کو بلو کرتے ہیں. سائنٹیفک ریزن کے حوالے سے بھی وہ کیک اب 17 گنا جراثیم سے بھر کر ہو گیا. خیر، سائنس کو تو کوئی نہیں مانتا نا. جب اپنی خواہش پر عمل کرنا ہوتا ہے تو سائنس کو کوئی نہیں مانتا، دین کو کوئی نہیں مانتا، بس اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میموریبل ڈیز ہمیں دیے ہیں. اسلام کی تاریخ تو ان دنوں سے بھری پڑی ہے. اگر ان کی سیلیبریشنز طے کر دی جاتی، اس کا حکم دے دیا جاتا، تو آپ کو پتہ ہے ڈیلی بیسس پر 1 یا 2 سیلیبریشنز ہوتی، ڈیلی بیسس پر ہوتی. لیکن ایسا کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ امت کو کرنے کے بہت سارے اور کام دیے گئے جس سے وہ اپنی جنت بنائیں گے، جس سے وہ اپنے آپ کو جہنم سے دور کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیے نا کہ نہ برسی کا حکم دیا گیا، نہ 40ویں کا حکم دیا گیا، نہ 10ویں کا دیا گیا، نہ 20ویں کا دیا گیا. اس طریقے سے تو خاندان کے سارے لوگوں کی برسیاں اور یہ 10ویں 20ویں مناتے رہیں گے تو اسی میں ہی ٹائم لگ جائے گا. اور آپ کو پتا ہے اس میں بہت سارے وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں. جہاں آپ کا مال خرچ ہوتا ہے وہاں آپ کی صلاحیت خرچ ہوتی ہے، وہاں آپ کا وقت بھی خرچ ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے یادگار دن ہمیں دیے ہیں، ان میں سے ہم کچھ دنوں کو منا لیتے ہیں، کچھ دنوں کو نہیں مناتے، کیا یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ اسی لیے کسی بھی دن کی سیلیبریشن کا حکم نہیں دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے 2 عیدیں اور جمعے کا دن کافی نہیں ہے، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں. ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. عید کو تو کوئی اس طرح سے سیلیبریٹ کرتا نہیں ہے، اس کو تو بور دن کہا جاتا ہے، یہ تو بوریت والا دن ہے، سارا دن لوگ سو کے گزارتے ہیں. جن دنوں کو منانا چاہیے اس کو لوگ مناتے نہیں ہیں، جن کو نہیں منانا چاہیے اس کو مناتے ہیں. تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کو ایز اٹ از فالو کر رہے ہیں، اور اس بات کی پریڈکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، اس بات کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت. اگر میں اور آپ یہود و نصاروں کو فالو کریں گے تو ہم انہی میں سے ہیں. اور آپ دیکھیے قدم با قدم انہی کی ہی پیروی کی جا رہی.
مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ میڈیا سے بہت جڑے ہوئے ہیں، لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی سیلیبریشنز عام ہو گئی. ورنہ اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں، تقریباً 60-70 سال پہلے چلے جائیں، کون برتھ ڈیز مناتا تھا؟ اب تو آپ اپنا فیس بک کھولیں تو جس کی برتھ ڈے ہے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو آ جاتی ہے اور آپ جھٹ ایک میسج کر دیتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، آپ مجھے صرف اتنا بتائیے، جتنے بھی دن سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے بھی، بتائیے کون سا دن ہے جس کی ابتدا مسلمانوں نے کی ہو؟ کوئی بھی دن ایسا نہیں. سبھی کی ابتدا کس نے کی؟ یہود نے کی یا پھر نصارہ نے کی. پھر یہ کہ اگر کوئی ان سیلیبریشن کو اجر و ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اور ان کے ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے ابھی مسلم کی روایت رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام اگر آپ دین میں ایڈ کرتے ہو، خواہ وہ خیر کا ہی کام، لیکن اس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ ریجیکٹڈ ہے. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کو صرف اور صرف اس لیے سیلیبریٹ کرتا ہے کہ اس کو ثواب ملے گا، اس ایونٹ کو ہائی لائٹ کرنے میں، اس کا اہتمام کرنے میں اگر میں پیسہ خرچ کروں گا تو میرے مال میں برکت ہوگی، اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے. اگر یہ چیز کرنی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس ایونٹ کو لوگ محبت کے نام پر منا رہے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اس لیے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور جو نہ مانے یا جو نہ منائے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کہا جاتا ہے. امام بخاری کی جو بخاری ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے بہترین کتاب، سب سے اوتھینٹک کتاب. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، دنیا کے تمام علماء کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی مستند کتاب ہے، کوئی بہترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی بخاری ہے. امام بخاری نے بھی کوئی ایسا باب نہیں باندھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کو یا ان کی سالگرہ کو منانے کا کوئی حکم ہو. یعنی امام بخاری تک تو یہ کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ امام بخاری نے بہت ساری ایسی کریکشنز امت کی ہیں کہ جو اس وقت غلط ہو رہا تھا، اس حوالے سے لوگوں کو واضح کیا ہے. لیکن امام بخاری کے دور تک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نہیں منایا جاتا تھا. ایک روایت ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے ہی کو اختیار کرنا اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دین میں اضافہ شدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اس لیے کہ دین میں نیا کام، چاہے وہ کوئی نیکی کا ہی کام کیوں نہ ہو، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ہر گمراہی جہنم تک لے کر جانے والی ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور کچھ حصہ اس کا سنن نسائی کا ہے. اب سالگرہ منانے کا ایشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں، تقریباً 60-70 سال پہلے چلے جائیں، تو اس طرح کی چیزیں اتنی عام نہیں تھی، عوام اس کو نہیں کرتی تھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میڈیا کے دور میں لوگ بہت ساری چیزیں دنیا بھر کی دیکھتے ہیں تو ان کو شوق ہوتا ہے. ان کو ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ہم مسلمان ہیں، ہم برتھ ڈیز نہیں منا سکتے، ہم اس طرح کے کوئی اور دن سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا جو ہے وہ ایک طرح سے ہمیں کمزور کرتا ہے. ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل پھر نہیں سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم یہ دن نہیں مناتے. تو ہم ایک معاشرے کا جو دباؤ ہے نا، وہ محسوس کرتے ہوئے ان چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. دل نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی، پیسہ خرچ کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بس کیا کریں، معاشرے کا پریشر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے اسکولز اور کالجز میں کیا ہوتا ہے، چونکہ بچوں کی پیدائش کی تاریخ فارم میں مینشن ہوتی ہے، تو اب تو مونٹیسری اور پلے گروپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بتا دیا جاتا ہے بیٹا آپ کی کل برتھ ڈے ہے تو آپ گھر سے کچھ نہ کچھ آپ لے آئیے گا تاکہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. اب بتائیے
اور جو پیرنٹس اس طرح کی سیلیبریشن کا منع کرتے ہیں، اسکول والے خود ان کی برتھ ڈے منا دیتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ایکچولی ہم جو ہے یہود و نصارہ کے قریب ہو گئے اور جو ہمارا دین ہے ہم اس سے دور ہو گئے. ہم یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نہیں میرا دین اس چیز سے مجھے منع کرتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر ہم یہود و نصارہ سے دور نہ ہوئے، ان کے پاس ہوتے گئے وقت کے ساتھ، تو ہم ایک وقت آئے گا کہ ان کے کلچر کا حصہ بن جائیں گے. یہ بہت نیچرل سی چیز ہے کہ جب لوگ کفار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے کلچر کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے ان کی جنریشن میں کہ وہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، کرتے وہ سب کچھ وہی ہیں جو کفار کرتے ہیں. اپنی جو ویلیوز ہیں، جو دین کی جو ویلیوز ہیں، اس کو اپنے گھروں میں اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے دین کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا بچہ آپ کی برتھ ڈے سیلیبریشن نہ کروانے کی وجہ سے ایسے کمتری کا شکار ہوتا ہے تو یہ ہماری تربیت کا فقدان ہے. ہم اپنے بچے کو کیوں اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے، اپنا میسج کیوں اپنے بچوں تک کنوے نہیں کر پا رہے، وہ کیوں معاشرے سے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ اس کو وہ چیز نہ دیں جو وہ پسند کر رہا ہے تو وہ ناراض ہو، احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے، تو بڑی عجیب ہی بات ہے. پھر یہ کہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے ہی نا، اس نے تو بہت ساری جسٹیفیکیشن سکھانی ہے کہ برتھ ڈے منانے میں ایسی کون سی بری بات ہو گئی، ساری دنیا منا رہی ہے، مسلمان منا رہے ہیں، اور ہم کیک تھوڑی نہ کاٹ رہے ہیں، ہم کینڈلز تھوڑی نہ بلو کر رہے ہیں، یعنی ہم موم بتیاں تھوڑی نہ بجھا رہے ہیں، ہم تو بس گھر میں تھوڑی بہت خوشی منا لیتے ہیں. تو دیکھیں اس میں بھی علماء کا کہنا یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی پیدائش کے دن پر دعا دے دیتا ہے تو کہیں آمین، ٹھیک ہے، چلیں، سمجھ میں بھی آتا ہے. آگے فردر جو آپ کی زندگی ہو اس کے لیے اگر نیک تمنائیں کوئی دے یا آپ کو کوئی دعائیں دے، وہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے بھائی بہن ہو سکتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، تو چلیے یہاں تک تو ابھی بھی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ اس کے لیے باقاعدہ ایک پارٹی ارینج کریں، ایک دعوت ارینج کریں، یا آپ کوئی نہ کوئی ٹریٹ دیں. جیسے اسکول میں بچے مانگتے ہیں نا، تمہاری برتھ ڈے ہے تمہیں ٹریٹ تو دینی پڑے گی، ایسے ہی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اچھا اگر تم برتھ ڈے نہیں مناتی ہو تو پھر ہم کسی دوسرے دن سیلیبریٹ کریں گے. ہوگی وہ برتھ ڈے ہی، وہ تو ویسے بھی کوئی دوسرا دن ہو جاتا ہے. جس دن کوئی پیدا ہوا ہے، اگر بالفر سنڈے کے دن پیدا ہوا ہے اور ہم کوئی گیس ڈیٹ لکھ لیتے ہیں، جیسے کہ کوئی 1 جنوری کو پیدا ہوا ہے، تو اگلے سال 1 جنوری سنڈے کو تھوڑی نہ آنی ہے، وہ تو کسی اور دن آنی ہے. چینجز تو ویسے بھی ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ اسلامک کیلنڈر سے یعنی قمری کیلنڈر سے اپنے پیدا ہونے کے دن کو نکالیں تو وہ الگ ہے، اور شمسی کیلنڈر سے نکالیں تو وہ الگ ہے. تو آپ کون سا دن منائیں گے؟ دنیا میں تو اور بھی بہت سارے کیلنڈرز ہیں، اس کے حساب سے تو آپ کی کچھ 15-20 دن سال کے نکل آئیں گے کہ اس دن آپ پیدا ہوئے. آپ کون سے دن کو منائیں گے؟ یہ ساری فضولیات ہیں، خرافات ہیں. شیطان کا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ وہ آپ کو امپورٹنٹ چیزوں سے، امپورٹنٹ کاموں سے ہٹا کے فضولیات میں لگائے. آپ کے مال کو اچھے کاموں میں لگنے کے بجائے فضولیات میں لگوائے. پھر آپ دیکھیے کہ جو جس ماحول میں ہوتا ہے نا، وہ اس ماحول سے بہت ساری چیزیں لے رہا ہوتا ہے. یعنی آس پاس اپنے ماحول میں بہت ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر ایک سالڈ مسلمان ہے، ایک پریکٹسنگ مسلم ہے، وہ کبھی بھی معاشرے کی بری چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے. اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تب آپ کو کوئی بھی چیز ہلا جلا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو سیلیبریشنز ہیں، خواہ وہ کوئی بھی دن ہو، خاص و خاص ہم برتھ ڈے کی بات کر رہے ہیں، سالگرہ کی بات کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے کسٹمز میں سے ہے، یعنی رسم و رواج میں سے ہے، ان کے کلچر میں سے ہے. ٹھیک ہے،
یہ بات یاد رکھیں. پھر بھی اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے, کیونکہ ہم صرف اور صرف حق آپ کو بتا سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو نہیں منایا, صحابہ کرام نے کبھی اس کو نہیں منایا, وہ کسی کی بھی ہو, ٹھیک ہے, تابعین میں سے, تبع تابعین میں سے بھی کسی نے نہیں منایا. یہ بہترین لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے بعد کے 3 زمانے بیسٹ ہیں, اور وہ یہی 3 زمانے ہیں. ان بیسٹ لوگوں نے نہیں منایا تو ہم کیا ان سے اچھے ہیں؟ آپ تھوڑا سا غور و فکر اگر کریں تو دنیا بھر میں مسلمان کفار ملکوں میں جہاں رہتے ہیں, آپ کو صرف نام کے ہی مسلمان نظر آئیں گے, الا ماشاء اللہ, سبھی کی بات نہیں کروں گی. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نمازیں کیسے پڑھنی ہیں, ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا, کبھی انہوں نے قرآن کھولا تک نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کی حالت جو ہے کہیں سے بھی مسلمانوں والی نہیں ہے, وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے. ان کے 4 فادرز مسلم تھے, جب 4 فادرز وہاں شفٹ ہوئے تو پھر آگے کی جنریشنز کو انہوں نے اپنی ویلیوز نہیں بتائیں, بچے پھر جو کچھ معاشرے میں دیکھ رہے تھے اس کو اڈاپٹ کرتے گئے اور وہ کافر ہی بن گئے. تو اللہ ہماری نسلوں کو ایسا ہونے سے بچائے. اب تو آپ کسی نان مسلم کنٹری کی کیا بات کرتے ہیں, اب تو آپ اپنے اس پیارے پاکستان کی بھی بات کر لیں تو اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کے جو ماحول ہیں, اللہ ہی رحم کرے. بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم برتھ ڈیز نہیں مناتے, لیکن اگر ہمیں کوئی انوائٹ کرتا ہے, ہمیں کوئی اپنی برتھ ڈے کی سیلیبریشن میں کوئی شیئرنگ دیتا ہے, کوئی کیک بھیج دیتا ہے, کوئی کھانا بھیج دیتا ہے, تو کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں؟ اس پر بہت سارے علماء جو ہے وہ بات کرتے ہیں. کچھ علماء تو اس کو منع ہی کرتے ہیں کہ آپ بالکل بھی نہیں کھا سکتے اس کو, لیکن اوتھینٹک علماء جو ہیں وہ اس کھانے پینے کو تو حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ برتھ ڈے کا جو کیک ہے وہ حرام ہے کھانا, کیونکہ دیکھیں حرام کسی بھی چیز کو کہنا obviously دلیل مانگتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ کیک یا کھانا پینا حلال کمائی سے آیا ہوا ہے تو اس کو آپ بلنٹلی حرام نہیں کہہ سکتے. نو ڈاؤٹ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں کراہت ضرور ہے, ناپسندیدگی ضرور ہے. آپ جتنا ان چیزوں سے, ان پارٹیز سے, ان ایونٹس سے اوائڈ کر سکیں کرنا چاہیے. جہاں آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں وہاں لینا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں مجبور ہیں, آپ کو اٹینڈ بھی کرنا پڑتا ہے اور آپ کو وہاں بیٹھ کر کھانا بھی کھانا پڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر کوئی مجبور کر دیا گیا, وہ عادی نہیں ہے, وہ باغی نہیں ہے, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ خود سے یہ چیزیں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, اس کو مجبور کر دیا گیا. اب مجبوری بھی کس لیول کی ہے آپ کی؟ آپ تھوڑی بہت مجبوری کو ہی بہت زیادہ بڑی مجبوری بنا لیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہوگا. مجبوری صحیح معنوں میں کیا ہوتی ہے یہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. اللہ کسی کو اتنا مجبور نہ کرے, لیکن جو مجبور ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس پارٹی کو اٹینڈ نہیں کریں گے تو ان کے گھر میں جھگڑا فساد ہوگا, ان کو گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا جائے گا. بعض دفعہ بہویں ہوتی ہیں تو ان کو طلاق کی بھی دھمکی دی جاتی ہے. یہ صرف برتھ ڈے سیلیبریشن کے حوالے سے نہیں ہے, جو بدعتیں بھی لوگ کرتے ہیں نا اس حوالے سے بھی دھمکیاں دیتے ہیں. اگر کوئی مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو جانتا ہے, اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی برتھ ڈے کا کیک کھلاتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے تو آپ اس پر اللہ کے واسطے حرام کا فتویٰ نہ لگائیں, ٹھیک ہے, کہ یہ کھانا حرام ہے. کیونکہ اگر آپ کسی بھی چیز کو حرام کہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے دلیل دینی چاہیے. ہاں البتہ یہ ساری چیزیں کراہت سے بھری ہوئی ہیں, ناپسندیدگی سے بھری ہوئی ہیں, تو آپ کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو کسی بھی وجہ سے کھا لیتے ہیں تو آپ نے کوئی حرام چیز نہیں کھائی ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں یہ جو ویڈنگ کیکس بنائے جاتے ہیں یا پھر جو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, بچہ پاس ہو گیا تو مٹھائی کھلائی جاتی ہے, آپ اپنا قرآن کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ مٹھائی کھلاتے ہیں, تو کیا یہ بھی حرام ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. خوشیاں منانے کو ہمارا دین منع نہیں کرتا. اب اگر کوئی خوشی کو کیک بانٹ کر سیلیبریٹ کرتا ہے یا مٹھائی بانٹ کر
تو یہ سب کچھ چیزیں حلال ہیں، ہمارا دین اس سے منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ جو سیلیبریشنز ہیں نا، اس سے اس لیے روکا گیا تاکہ امت پازیٹیو کاموں میں لگے اور جو کام ان کو کرنے کے ہیں وہ کرے. ٹھیک ہے، یادوں میں ہی زندہ نہ رہے صرف. اور پھر یہ کہ اگر آپ برتھ ڈے مناتے ہیں تو پھر اس کو دینی شکل دینے میں بھی لوگوں کو دیر نہیں لگتی. اب بالفرض اگر کوئی عید المیلاد النبی کے بارے میں تو کہے نہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنی برتھ ڈے منا رہا ہو، اپنے بچوں کی برتھ ڈے منا رہا ہو، تو جو منانے والے ہیں نا، عید المیلاد النبی منانے والے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تمہارا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، اس کی پیدائش پر تو تم خوش ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تم خوش نہیں ہو. تو ظاہر ہے آپ نے ہی اس کو یہ چیز بولنے کی اجازت دی، اس کو موقع دیا. کسی بھی ایسی چیز کو آپ نہ کریں کہ جس کا آگے چل کے کوئی دینی معاملہ بن جائے، یعنی دین سے ریلیٹڈ کوئی چیز بن جائے اور لوگ اس کو دین سمجھ کر کرنے لگیں. آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے نان مسلمز مناتے ہیں، جس کو آپ کرسمس کے نام سے جانتے ہیں. میں خود نان مسلم کنٹری میں اس ٹائم پر تھی جس ٹائم پہ کرسمس سیلیبریٹ ہو رہا تھا. ایسے ہی لگ رہا تھا کہ عید المیلاد النبی منائی جا رہی. ایگزیکٹلی سیم چیزیں جو نصارہ کرتے ہیں وہی مسلمان بھی کر رہے ہیں. وہی لائٹننگ ہو رہی تھی اور وہی وہ جو سانگز چرچز میں پڑھتے ہیں انہی کو اسپیکر پر لگایا ہوا تھا لوگوں نے، اور کیکس بانٹ رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. یہی سب کچھ کر رہے تھے جو آج کا مسلمان بھی عید المیلاد النبی پر کر رہا تھا. خیر میرا آج ٹاپک یہ نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے اوپر اتنی ساری روایات ہیں، اتنی ساری. کوئی کہتا ہے اس دن پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے اس دن پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا فوکس پیدائش کے دن پر تھا ہی نہیں. صحابہ کرام کا فوکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تھا. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی یہاں پر ماشاءاللہ بچیاں بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، بچیاں اپنی تربیہ کریں، خواتین اپنی بھی تربیہ کریں اور اپنے بچوں کی بھی تربیہ کریں. اور پلیز اپنے دین کے حوالے سے اپنے بچوں کو کانفیڈنٹ کریں کہ آپ جس دین کو فالو کر رہے ہو یہ بیسٹ دین ہے، اس سے اچھا دین تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ اسلام کو فالو کر رہے ہو، اس میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ کسی اور دین میں ہے ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا کہہ دیتے ہیں اسے ہم نے لازمی کرنا ہے. اگر کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے اور اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم دین کو صحیح معنوں میں اپنانے والے ہوں.